انشاءاللہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو لمحہ مانا سانو آندہ ہے۔ فاسقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نبی الملاحم۔ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ سراغ لے کے چلے، یہ چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کے راستے پر کھڑا ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے۔ اور بارہا بار ہم نے بابا جی نور اللہ مرقدہ آپ سے سنا ہے کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حضور داتا علی حجویری نے فرمایا کہ کائنات میں اگر کسی نے کامل صوفی دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ اور اسی سے آگے اگلی بات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ صحابہ جانتے ہو کو صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا جناب آپ ہی ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا نہیں، میں تو اپنے برابر والے سے لڑتا ہوں، صدیق وہ ہے جو حضور کی عزت کے لیے لڑتا ہے۔ بدر کے بہت لمبی حدیث ہے نا، بدر کے موقع کے اوپر حضور کے لیے ایک صاحبان بنایا گیا، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ابھی ہم باتیں کر رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمایا میں کھڑا ہوں۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بشر کی شکل میں تمہیں دنیا میں بھیجے تو کس کی شکل میں آؤ گے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سیدنا صدیق اکبر کی شکل میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سیدنا صدیق اکبر کی شکل میں آنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضور آپ جب بھی نگاہ اٹھاتے ہیں پہلی نگاہ صدیق اکبر پر پڑتی ہے، اور سارے صحابہ کی آنکھوں میں آپ کی تصویر ہوتی ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں صدیق اکبر کی تصویر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم ان کے غلام ہیں جنہوں نے اسلام پر، حضور کی عزت پر، ہر موقع پر آگے کھڑے ہو کر پہرا دیا۔ ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، الحمدللہ۔ بس ہم نے اسی راستے پر کھڑا ہونے۔ بس آخری بات ہمارا سیدنا صدیق اکبر کا جو خطبہ ہے اس میں سے صرف 2 جملے بابا جی کی برکتوں سے، ہمیں یاد بھی بابا جی کی برکتوں سے ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آج جو بدماش ہیں، عیاش ہیں، ان کے لیے سیدنا صدیق اکبر، کراچی میں الیکشن بھی ہو رہا ہے، وہاں پر ہمارے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے۔ بے یار و مددگار، امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں نا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، الحمدللہ ان کے آقا و مولا ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب پہلا خطبہ دیا آپ نے فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ لِحَقٍّ انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرمایا بابا جی اس کا پنجابی میں ترجمہ فرمایا کرتے تھے، بابا جی فرمایا تھے جو میری رعایا میں غریب ہیں، کمزور ہیں، میرے نزدیک وہی طاقتور ہے۔ ظاہری طور پر تحریک لبیک پاکستان والے ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وہی طاقتور ہیں، اور ہم غریبوں کا حق ان کے گھر تک خود پہنچائیں گے سیدنا صدیق اکبر کے راستے پر چلتے ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، فرمایا جڑا سمجھتا ہے میں کان ٹوٹا بدماش ہاں، میرے کو لے طاقت ہے، میرے کو لے ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم تحریک لبیک پاکستان والے ہر اس بندے کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے، وہ چاہے گٹر صاف کرنے والا بھی ہے، اگر وہ
وہ حضور کی عزت و ناموس کا پہرے دار ہے ہم اس کی جوتی اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر وہ موچی بھی ہے حضور کی عزت و ناموس کا پہرے دار ہے ہم اس کی جوتی چومنے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر وہی کوئی مزدور بھی ہے اگر حضور کی محبت حضور کا غلام ہے حضور کے نام پر جیتا مرتا ہے تو ہم اس کی جوتی پگڑی پر بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ عمران ہے نواز ہے زرداری ہے فلاں ہے بنواش ہے عیاش ہے وڈیرا ہے سردار ہے تو وہ کان کھول کر سن لے اپنے باپوں تک بھی پیغام پہنچا دے. تحریک لبیک پاکستان والے ڈرتے کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں کیوں جو ہم بے آسر نہیں ہیں. الحمدللہ حضور غوث پاک کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے پیر مہر علی شاہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ پورے سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ تک ہمارا ایک بزرگ بھی ایسا نہیں ہے جس نے ہمارا یا کسی ظالم کے آگے سر جھکایا ہو. سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک کوئی ایک بزرگ ہمیں نہیں دکھا سکتا جو ظالم کے ساتھ جا کر بیٹھا ہو جس نے ظالم کی سپورٹ کی ہو. ہر بزرگ نے اپنا سر اٹھا کر رکھا ہے اور ہمیں بھی سر اٹھا کر جینا سکھا کر دیں. ہم انہی کے ماننے والے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جڑا سمجھتا ہے میں کان ٹوٹا بدماشاں او کان کھول کے سن لوے میرے نزدیک او جوں بھی نہیں بڑھتا میں انہوں لمیاں پا دیں تو یہ بھی سارے سن لیں. انشاءاللہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو لمیاں پانا سانو آندہ ہے سانو ہاتھ کڑی لاگے نا ہاتھ کڑی لاگے پھر تھانے دینا ہاں ہون دس میں کہ جناب ہاتھ کڑی لاگے کیڑا پیڑ دے ہونا میدان ہے فیض آباد نہیں لے گیا تسی دست کی گل ہے سانو ہاتھ کڑی لاگے کہنے ہون دس میں کہ وزیر آباد نہیں لے گیا ہون دس کی اور صدام حسین رحمت اللہ علیہ آپ کو جب پھانسی دینے لگے نا تو ایک امریکی ایجنسی والے نے آ کر کہا ہون دس بڑا مسلمانوں کا خیر خواہ بنتا تھا تو صدام حسین نے تاریخی بات کی اس نے کہا ایک گل میرے نال عہدو کرنی سی جو تو میں سیٹ تے بیٹھا سی آج میں ٹگی ڈن لگا تینوں مردانگی یاد آئی ہوئی ہے گالوں نے پیڑوں میں میدان ہے او تسی بیک چکے ہو. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے بابا جی دے نقش قدم ہوتے کھڑی ہے جو بابا جی مشن دے گئے اسی ہوتے کھڑے ہیں دائیں بائیں جو مرضی جی میں کہندہ رہے. الحمدللہ جڑے کہنے لبیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے کہنے ہونی نہ تو بدتا جا رہے ہیں میں کہ ساڑھا بابا جی دا قرب بد گیا ہے تو پیسہ بھی بدنا نہیں سی. ایک گل ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بس دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر